السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو دی بیسٹ ناولس، ناول حفاظت کے ایپیسوڈ نمبر 18 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا کھائیں گے آپ؟ ویسے چیئر پہ بٹھا کر خود فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے تھے۔ کچھ بھی وصف عادت مختصر بولی تھی۔ کچھ بھی کے جواب میں عدیل حمدانی نے اس کی پلیٹ میں ایک اچھا پکا پراٹھا اور آملیٹ کے پیسز رکھے تھے، ساتھ میں کافی اس کے لیے منگوائی تھی، جبکہ خود پراٹھا اور چائے لے کر بیٹھے تھے۔ تھینکس۔ وہ پراٹھے کا نوالا توڑتی وہ بولی تھی۔ اسے ذرا سی جھجک ہو رہی تھی، لیکن ضامن کے ساتھ کھانے سے بہتر ان کے ساتھ کھانا کھانا تھا، کیونکہ ضامن خود کھاتا کم تھا، اس کے کھانے پہ نظر زیادہ رکھتا تھا۔ رات کو آپ نے کھانا کھایا تھا اور اس سے زیادہ باتیں کرنا چاہ رہے تھے۔ نہیں، وہ کھانے کی پلیٹ پہ جھکی ہوئی تھی۔ کیوں؟ یاد نہیں آیا یا آپ سو گئی تھی؟ وہ مسکرا کے گویا ہوئے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس کا ہاتھ لمحے کو روکا تھا کہ آپ نے ضامن کے ساتھ کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ بات چھپا گئے تھے، اگر کچھ بولتے تو وہ شرم کی لبادی میں آ جاتی۔ آپ تو وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ بے ساختہ اس کے لبوں سے نکلا تھا، پھر تو وہ دانتوں تلے زبان دبا گئی۔ کیا مطلب؟ کیا اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتی؟ میرا مطلب وہ آپ کے ساتھ نہیں کھاتا۔ ایام کی وجہ یہ بن ہاتھ کھانے سے رکا تھا۔ نہیں، ساتھ کھاتے ہیں۔ وہ گھبراہٹ پہ قابو پاتے بولی تھی۔ نہ جانے کیا جادو کھول کے پلایا تھا اس نے اپنی ماں کو۔ عدیل حمدانی نہیں جانتے تھے، لیکن ابھی جب وہ انہیں ٹیبل پہ لے آئے تو عدیل حمدانی کو اچھا لگا تھا۔ موم کا میں خود ناشتہ کراؤں گا آج۔ وہ لاڈ سے بولتے ان کے ساتھ والی کرسی پہ ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ناشتہ کر لو۔ جا ایک کپ میں نکالتی بولی تھی۔ موم پہلے اب محبت سے نوالے بناتے ان کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیٹا تم کھا لو، میں خود کھا سکتی ہوں۔ اب ذرا سختی سے گویا ہوئی۔ ایام جو ان دونوں کی باتیں غور سے سن رہی تھی، اچانک ان کی تیز آواز پہ اس کے ہاتھ سے کپ چٹر تھا اور ٹیبل پہ گرا تھا۔ تم سے کیا کپ میں نہیں پکڑا جاتا؟ ضامن ایک دم کھڑا ہوا تھا، غصہ وہ کافی دن سے تھا، اور اس پہ چلانا اس کی عادت بن گئی تھی، اور اسی عادت کی بنا پہ وہ ماں باپ کی پرواہ کیے بنا چلایا تھا کہ ایام ہاتھ پہ گری کافی نظر انداز کر کے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا کر رہے ہو تم یہ؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ اس کے ہاتھ پہ بھی لگ گئی ہے؟ جاہل نہ ہو تو۔ عدیل حمدانی غصہ ضبط کر کے اس پہ چلائے تھے۔ آواز اتنی ہی رکھی تھی کہ صرف وہاں کے لوگ ہی سن سکے۔ وہ بے بسی کے احساس سے اسے خفا نظروں سے دیکھتی ہی روحانسی ہو گئی تھی اور کرسی سے ایک دم کھڑی ہو گئی تھی، اور پھر پلٹ کے بھاگتی ہوئی چلی گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ضامن؟ اس کے جانے کے بعد تانیہ بیگم اس پہ چلائی تھی۔ موم آپ بھی۔ وہ ایک دم ٹوک گیا تھا انہیں۔ جسٹ شٹ اپ، لے کر آؤ اسے واپس۔ وہ غصے سے اسے آنکھیں دکھاتی بولی تھی۔ وہ لاچار وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا، جبکہ عدیل حمدانی کو سکون کا احساس ہوا تھا۔ بہرحال وہ غافل بالکل بھی نہ تھی۔ ہے لٹل پیری، وجیہہ ضامن کے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی اور ایام کو کوریڈور سے یہاں آتے ہوئے دیکھ چکی تھی، تبھی وہ اس کے پاس چلی آئی۔ بے عزتی کے احساس سے اسے رونا آیا جا رہا تھا۔ جس کا دل چاہا اس کو سب کے سامنے بے عزت کر کے چلا جاتا۔ ایک دم نسوانی آواز پہ اس نے آنسو صاف کیے تھے، لیکن رونے کی وجہ سے اس کا چہرہ نم بھیگ چکا تھا، جبکہ آنکھوں کا بھی یہی حال تھا۔ تم رو رہی ہو؟ وجیہہ اس کے چہرے کو دیکھتے اس کے پاس آ کے بیٹھی تھی۔ نہیں، اسے نہیں پتا تھا سامنے بیٹھی لڑکی کون ہے۔ ضامن ہی بگڑا ہوا، اس کی عادت ہے ہر چھوٹی بات پہ غصہ کرنے کی، لیکن یہاں رونے سے کام نہیں چلے گا۔ وہ عدیل حمدانی کی عادت سے واقف تھی کہ وہ کبھی کسی کو ڈانٹ نہیں سکتے، جبکہ تانیہ بیگم خفا تھی، لیکن اس طرح کسی کو ہرٹ وہ بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اس نے صحیح اندازہ لگایا تھا۔ نہیں رو رہی میں، وہ جیسے سچ ہو گئی تھی۔ میں ٹپ لگا دیتی ہوں، ایک منٹ صبر۔ وہ ایام کے چھپے ہاتھ کو باریک بینی سے دیکھتی اٹھی تھی اور فرسٹ ایڈ باکس لے آئی تھی۔ اب ایام کا ہاتھ تھام کے پشت پہ ٹیوب لگا رہی تھی۔ مجھے وجیہہ کہتے ہیں، اور تم؟ کیا نام ہے تمہارا؟ وہ فرسٹ ایڈ باکس رکھتی بات سے ہاتھ دھو کر واپس آئی تھی۔ ایام، وہ کہہ کے چپ ہو گئی تھی۔ بتایا نہیں ہاتھ کیسے جلا؟ وہ مستقل ایام کو چپ دیکھ کر خود کنفیوز ہو گئی تھی۔ چائے گر گئی۔ وہ ہاتھ کے پشت کو غور کرتی بولی تھی، جو سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ آنسو اب بھی اس کی آنکھوں سے باہر نکل کے باہر آ رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے میں بہت خوش ہوئی ہوں کہ میری بہن کے روپ میں مجھے تم ملی ہو۔ ایسے فارمل رہوگی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ جسٹ چل یار، وہ دوستانہ لہجے میں بولی۔ جی؟ وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جس طرح ضامن نئے نئے رشتے بناتا جا رہا تھا، اسی طرح یہ لڑکی بھی اسے بہن کہہ گئی تھی۔ ارے دارم کو تو تم جانتی ہو نا یار۔ تم دارم، ضامن اور وجیہہ، وہ اس کے علم میں اضافہ کرنا چاہتی تھی۔ یہ کسی کو نہیں جانتی۔ ضامن کمرے میں آتا بولا تھا، تو تم نے ایک مہینے میں کیا کام کیا ہے جب وہ ہمیں نہیں جانتے؟ تو وجیہہ کی تو ہٹ گئی تھی۔ دماغ خراب نہیں کرو، ویسے
कि मुझे जल्दी उठा के मेरी नींद हराम करके मेरा ज़हनी लेवल कम हो गया। जाओ डैड बुला रहे हैं तुम्हें। वो इसको हयाम के सामने से उठा के खुद वहाँ बैठा था। वजीहा डैड के बुलाने पे चली गई थी। इतनी मासूम हो नहीं तुम जितना ज़ाहिर करती हो। ये भी एक दर्द था जो हयाम के दिल पे लगा था। मुस्तकिल वो कितने दिन से इसे अज़ियत दे रहा था। अब चलो नीचे नाश्ता मुकम्मल कर अपना। वो इसके हाथ पे नज़रसानी करता बोला था और इसका हाथ पकड़ के इसे चलने के लिए कहा था। मैं नहीं जाऊँगी। वो दांत खचखचा के बोलती थी जैसे बहुत गुस्से में हो, और मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। वो इसकी हालत में मुस्कुरा उठा था। ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप। वो इसके हाथ की मजबूती अपनी कलाई पे महसूस करके वो कलस उठी थी। पूरा हक है, वो सुकून से बोला था, और इसका यही सुकून हयाम को जला रहा था। और हक याद नहीं आते आपको? और वो हंसी हुई थी। सब याद आते हैं, लेकिन तुम्हारा भी तो कुछ फ़र्ज़ है। और अब ज़बरदस्ती से उठाता खुद के सामने कर चुका था। बहुत घटिया है आप। वो इसके कंधे पे सर रख के रोने लगी थी। तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा घटिया और बुरा हूँ, लेकिन बदतमीज़ नहीं हूँ। इसका ये तो ज़ुबान था। वो खुद में सुकून उतारता बोला था, क्योंकि अब वो इसके करीब खुद इसके कंधे पे सर रख के खड़ी थी। सबके सामने डांटना बदतमीज़ी ही है, जैसे मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। वो ज़ख्मी नज़रों से देखती लम्हे में से दूर हटकर शिद्दत से बोली थी कि वो इसकी सुरख आंखों में देखता रह गया, जहाँ उदासी का एक जहानाबाद था। तुम्हारी इज्जत के लिए मैं खुद भी तो झुक गया हूँ। क्या तुम्हें ये नज़र नहीं आ रहा? वो विंडो में खड़ा होता बाहर देखता बोला था। आराम से कोई जवाब न बना था, इसलिए वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई थी। पापा, आपको मालूम है कि हयाम के हस्बैंड कितने बड़े आदमी हैं? मुझे तो बहुत पसंद आए। टॉस पे मक्खन लगाते हुए बड़े मगर अंदाज में बोली थी। ये तो अच्छी बात है कि वो सेटल्ड है। वो दिल से खुश हुए थे। पापा, मेरे लिए जब भी कोई लड़का ढूंढेंगे वो फौज से ही ताल्लुक़ रखता होना चाहिए। बस मुझे नहीं पता। सामने ज़िद से बोली थी कि वो ना चाहते हुए भी हंस पड़े थे। कोशिश यही होगी कि मेरी बेटी के कर्ज से ही इसकी शादी हो जाए। वो इसके सर पे हाथ मारते हंसते हुए बोले थे। सामिया अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी जो बचपन से ही हयाम के पड़ोस में रहती थी। वक्त के साथ साथ इनकी दोस्ती गहरी होती गई थी। डिलीवरी टाइम सामिया की मदर इंतकाल कर गई थी। इब्राहिम साहब ने इसे माँ बाप दोनों बन के पाला था, जबकि वो दोनों दोस्तें माँ की गुर्बत से महरूम रही थीं। लेकिन इब्राहिम साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी कि वो कभी भी इसकी कमी महसूस करे। इब्राहिम साहब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के एक पोलाइट लेक्चरर के पोस्ट पे फाइज थे। हंसी खुशी के साथ नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे। रात डिनर इन सब ने साथ मिलकर किया था। तानिया बेगम का रवैया ना बुरा था ना अच्छा, जबकि दिलमदा निज़ामी से खफा थे, लेकिन हयाम के साथ बहुत नरमी से पेश आ रहे थे। सुबह ज़मीन की हरकत इन्हें तकलीफ दी थी। वजह तो हमेशा से ही खुशपाश रहने वाली लड़की थी। अब भी वो खुश थी। इसका दिल चाहा था कि हयाम के साथ मिलकर बहुत सी बातें करे। तभी वो इसके कमरे में मज़े से बेड पर लेटी हयाम को अपने साथ लेटाए बातों में मगन थी, जबकि ज़मीन घर से बाहर निकला हुआ था। मैंने ये एजेंसी ऐसे ही ज्वाइन नहीं की थी। पहले मैं तुम्हारी तरह ही थी, अजीब कोई बुरी आत्मा थी मुझ में। घबराना, रोना, दहल जाना, शर्मा जाना, ये सब ही होता था। फिर मैंने इंटर के बाद जब मैच्योरेंस आई तो गर्ल्स के नेचर के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। इतना कि कुछ ना कुछ न्यू ट्राई करना सीखना मेरी रूटीन में शामिल हो गया था। फिर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव होना शुरू हुआ। तब जाके मैं इस काबिल हुई कि 10 लोगों के बीच खड़ी होकर बात कर सकूं। और तकिए पे सर रख के छत को घूरती अपने लाइफ ड्राम्स के बारे में इसे बताने लगी थी। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि ऐसी पर्सनैलिटी बन जाती है। मैं हूँ ना, तुम्हें ग्रो 10 दिन में करवा दूंगी। वो अब इसके सरापे को देखती बोली थी। ज़मीन को तो कॉन्फिडेंट लड़कियाँ पसंद है, लेकिन मुझे लगता है तुम भी इसको पसंद हो। मेरा मतलब है तुम्हें देख के इसका माइंड चेंज हो गया होगा। वो खुद से ही अंदाज़ा लगा रही थी। इन्हें नहीं पता था मैं कि मेरी नेचर कैसी है। हमारी शायद इंसिडेंट थी। कुछ नहीं, हयाम आपसे लहजे में बोली थी। कभी कभी ऐसे खूबसूरत इंसिडेंट ज़िंदगी हसीन कर देते हैं। वो शरारत से बोली थी। पता नहीं, वो कंधे झुका के रह गई थी। तुम्हें नींद तो नहीं आ रही? वजीहा घड़ी में टाइम देखते बोली थी, जहाँ 11 से ज़्यादा हो रहे थे। बहुत आ रही है। वो किसी तरह से भगाना चाहते थे, इसलिए बोल गई। फिर मैं चलती हूँ, तुम पहले बता देती तो मैं तुम्हें जगाती ही नहीं। वो शर्मिंदा सी हुई थी। इट्स ओके, शब बखैर। हयाम मुस्कुरा भी न सकी थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका रवैया क्यों रूड हो रहा है। मुझे लगता है तानिया वजीहा के बर्थडे के साथ साथ ज़मीन का वलीमा भी अनाउंस कर देते हैं। वो बेड पे आते बोले थे। क्या आप क्या कह रही हैं? आप? मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई और आप वलीमा का सूझा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता। देर वो किताब बंद कर थिएटर लहजे में बोली थी। आप हद कर रही हैं अब। बल्कि आप दोनों माँ बेटे हद कर रही हैं। इन्हें गुस्सा आया था।
میں حد نہیں کر رہی عدیل، ایسے کیسے کسی لڑکی کو میں سوسائٹی میں انٹروڈیوس کرواؤں؟ میرا بیٹا کتنا ہینڈسم اور فارورڈ ہے، جبکہ وہ لڑکی کتنی لوور لیول کی لگتی ہے، نہ کانفیڈینس ہے، نہ خاص بیوٹی، نہ اسٹائلش، بہت بیکورڈ ہے وہ۔ میں یہ نہیں کر سکتی، بن پہ پٹ پڑی تھی۔ تانی، اس طرح کیسے آپ کسی کو دیکھ کے اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑا سکتی ہے؟ کیا یہی آپ کو بتانا رہ گیا تھا؟ انہیں ان کی سوچ پہ افسوس ہوا تھا۔ زمین میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کے لیے میں اس طرح سوچ سکتی ہوں؟ کوئی میرے 10 بیٹے نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی چپکے سے شادی کر کے آئے گا اور میں قبول کر کے خوش ہو جاؤں گی۔ وہ خود سر ہو رہی تھی۔ زمین، صرف آپ کا ہی نہیں، میرا بھی ایک ہی بیٹا ہے، جتنا حق اس پہ آپ کا ہے اتنا میرا بھی ہے۔ اگر آپ کی سوچ ایسی ہے تو اگر 10 بھی ہوتے تو آپ یہی کہتی۔ آپ یہ مت بولے گا کہ آپ ایسے ہی بیکورڈ تھی، جبکہ وہ بچی بیکورڈ نہیں ہے، کنفیوز ہے، گھبرا رہی ہے، اسے توجہ پیار چاہیے ہمارا اور کچھ نہیں۔ سوسائٹی کو انٹروڈیوس میں نے بھی آپ کو کرایا تھا، اور دیکھ لے کتنے سکسیسفل لائف ہم نے ساتھ اسپینڈ کیا۔ وہ غصے سے سمجھاتے ہوئے کہہ رہے تھے، آپ نے دیکھا نہیں کہ ان کا کپل بھی اچھا نہیں لگے گا، وہ کتنی چھوٹی ہے، آپ کو وجہ نظر نہیں آ رہی کیا؟ اس کا کیا بنے گا؟ وہ لڑکی میچیبل ہے ہی نہیں ہے عدیل، وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ ہمارا بھی اتنا ہی میجر ڈفرینس تھا کہ ہم اچھے نہیں لگتے، آپ کیوں ایسی چیزوں کا سہارا لے کر خود کو گرانا چاہ رہی ہیں؟ اور وجیہہ کے لیے دارم ہے، وہ ان کی سوچ پہ ماتم کرتے بولے تھے۔ دارم کیسے نہیں عدیل، ان کو جھٹکا لگا تھا۔ کل میں اناؤنس کر دوں گا، وجیہہ کے برتھ ڈے کے دن کا ولیمہ بھی ہوگا، یہ فائنل ہے۔ وہ کروٹ لیتے بولے تھے اور کمبل تان چکے تھے۔ میں کہہ رہی ہوں عدیل، میں معاف نہیں کروں گی آپ کو، معافی مانگ بھی نہیں رہا آپ سے میں۔ وہ لیمپ آف کر چکے تھے، مطلب سونا چاہتے تھے۔ وجیہہ سے مل کے وہ نیند میں بیڈ روم میں آیا تھا۔ 1 بجے وہ گھر میں گھسا تھا۔ اپنے کچھ پرانے دوستوں سے وہ ملنے چلے گیا تھا، جس کی وجہ سے خاصا لیٹ ہو گیا تھا۔ بیڈ روم کا دروازہ لاک کر کے وہ لائٹ کو روشن دیکھ کے حیرت سے دیکھنے لگا تھا، کیونکہ اس وقت تک وہ گہری نیندوں میں ہوتی تھی، لیکن وہ بیڈ پہ بیٹھی نہ جانے کیا پڑھ رہی تھی، جبکہ وجیہہ سے وہ بھی سن کے آیا تھا کہ وہ 2 گھنٹے پہلے ہی سو چکی ہے۔ تم تو 11 بجے سو گئی تھی نا؟ گولڈن امیز لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اٹھ گئی، وہ بنا نظریں اٹھائے بولی تھی۔ گڈ، بہت تھک گیا ہوں، میں آ رہا ہوں تمہارے پاس۔ الماری سے کپڑے نکالتا مانی خیز لہجے میں بولا تھا کہ یہاں کے ہاتھوں سے بک گری تھی۔ مانی خیز جملے کو سمجھتے ہوئے وہ کمبل ٹھیک کرتی بیٹھے سے فوراً لیٹ گئی تھی۔ زامن سے اس کی حرکت چھپی نہ رہی تھی۔ سونا نہیں ہے، بس 2 منٹ میں آیا، آج تمہاری نیندیں آرام کرنی ہے، میں نے۔ وہ اس کے لیٹنے پہ چوٹ کرتا بولا تھا۔ ریان کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ میں تو سو رہی تھی، وہ الجھ گئی تھی۔ سو جاؤ، وہ اس پہ احسان کرتا باتھ روم بھاگ گیا تھا۔ جب گیا مس کے سو جاؤ پہ سکون پہ آئی تھی، اتنی جلدی وہ مان گیا؟ ابھی 2 منٹ وہ آنکھیں بند کر کے وہ مشکل سونے کی کوشش کر رہی تھی، جب اس کی اپنی کمر پہ کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا تھا۔ اس کی دھڑکن بڑھی تھی، جبکہ جان حلق پہ آ گئی تھی۔ کب زمین اسے کمر سے پکڑ کر اپنے حلقے میں لیا تھا، وہ سمجھ نہ سکی تھی۔ وہ ہکلائی تھی، اس کی نظروں کی تپش اور گہرائی کا مقابلہ نہ کر سکی تھی۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی گم ہو گئے تھے۔ صرف امی اور کوئی نہیں۔ وہ اپنی ناک کو سائڈ میں رکھتے ایک بار پھر عزت سے ایک اور موقع دے کر خمار آلود لہجے میں بولا تھا۔ اس کے کچن موم کی ذرا سے بال اس نے کھول دیے تھے، جبکہ گلے میں پڑا دوپٹہ اس نے ہٹایا اور اسے سینے سے لگایا تھا۔ صبح کے لیے سوری، خود کو تکلیف نہیں دیا کرو نا۔ وہ اس کو واپس لٹا کر اس کا جلا ہوا ہاتھ تھام کر اس کی پشت پہ لب رکھتا شرمندگی سے بولا تھا۔ اس کے لمس ایام کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی تھی، اس کی جان پہ بنائی تھی۔ ہم ناراض ہیں؟ پرچھائی وہ دوپٹہ دوبارہ اوڑھتے رخ پھیرتی بولی تھی۔ آج نیند حرام کرنے کے ساتھ ساتھ تم نے میری ناراضگی بھی دور کرنی ہے۔ وہ اس پہ جھک کر ہنسا تھا۔ اس کا لہجہ ہی نہیں بلکہ نظریں بھی بہکی بہکی تھی۔ ایام کا سرخ چہرہ کچھ اور بھی سرخ ہوا تھا۔ وہ اپنی خالی خالی نظریں جھکا چکے تھے۔ اس نے اپنے خشک لبوں پہ زبان پھیری تھی اور کچھ کہنا چاہا تھا، جب ضامن نے اس کے لبوں پہ اپنی انگشت شہادت رکھ کے اسے چپ کرایا تھا۔ ٹوڈے نو آرگیو۔ اس کے ماتھے پہ آئے بال ہٹاتا اپنے لب رکھتا بولا تھا۔ ایام کی آنکھیں اس کا لمس پا کر خود بخود بند ہو گئی تھی۔ وہ بے انتہا خجل ہو رہی تھی، وہ خود ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ اس کی چمکتی نگاہوں اور اس کے جذبات کو باندھنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ آر یو انٹرسٹڈ؟ جب وہ اس کے چہرے کے رنگوش بھری لپٹ محسوس کر چکا تو آنکھیں کھولتا ذرا سا دور ہٹ کر اس کی بند آنکھوں پہ لب رکھتا پوچھنے لگا تھا، جیسے اجازت لینا چاہتا ہو۔ انٹرسٹڈ ہے نا میری بیوی؟ وہ اس کو کہنے پہ اکسا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ ایام کی گردن میں پڑی چین پہ تھے۔ گردن پہ موجودگی کا احساس کر کے وہ سٹپٹائی تھی، گھبرائی تھی۔ گھبراہٹ میں اس کا سر اسباب میں ہلا تھا۔ جب اسے حامی نظر آئی تو وہ مسکراہٹ ضبط کرتا لائٹ کی واحد روشنی لیمپ بھی آف کر چکا تھا۔ اب وہ محض پرفیوم سے نہیں، اپنے پیار کی خوشبو سے اسے بہکانا چاہتا تھا۔
اسی کا غصہ اب کہیں جا کے سو گیا تھا، جاری ہے۔ تو بس کیسے لگے آپ کا ایپیسوڈ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے والے ناولس کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔